السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، یہ ہفتے کا چوتھا پروگرام ہے اور کنکلوڈ کرتے ہیں ہم ہفتے کو، بات کرتے ہیں اپنے اینالسٹ کے ساتھ اور پورے ہفتے میں جو ڈیولپمنٹس رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم ان کا تجزیہ لیتے ہیں۔ اس ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ سائفر کیس پر چیئرمین پی ٹی آئی کو ایک ریلیف ملا، اور ریلیف اس طرح سے تھا کہ جو طریقہ کار تھا اس کو غلط قرار دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور طریقہ کار کو غلط قرار دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جتنی بھی سائفر کیس میں 29 اگست سے لے کر 8 نومبر تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کارروائی ہوئی ہے، اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور وہ پروسیجرل مسئلہ تھا۔ اب اس میں ایک اور نقطہ یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ 8 نومبر سے لے کے 15 نومبر تک وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور جو پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور اس وقت شاید یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ پروسیجرل غلطیاں ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن تب تک بہت تاخیر ہو چکی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سائفر ٹرائل میں آگے بڑھ کر کیا ریلیف ملے گی، ضمانت کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے، کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو ضمانت ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اور کیسز ہیں کیا ان میں ریلیف ملے گا چیئرمین پی ٹی آئی کو یا نہیں، کیا ان تمام کیسز میں بھی ان کو ضمانت ملے گی یا نہیں، اور جہاں پر ان پر ایک طرح سے بظاہر ریلیف، وہاں پر ایسے انٹرویوز بھی نشر ہو رہے ہیں کہ جس میں ان کی شخصیت کو لے کر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، یا ان کی پرسنالٹی کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ کیا اس کا اثر پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو، ان کے سپورٹرز کو، ان کے ووٹرز پہ بھی فرق پڑے گا؟ اب تک جو سوشل میڈیا پر صورتحال رہی ہے وہ تو کچھ ایسی ہے کہ جیسا ہی یہ انٹرویو جس کا ابھی میں نے حوالہ دیا، ایک اور انٹرویو متوقع ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے، آواز یہی ہے کہ جی ملک ریاض صاحب کا انٹرویو نشر ہونے والا ہے، تو جو خاور مانیکا صاحب کا انٹرویو نشر ہوا، اس کے نشر ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ خاور مانیکا یا دیگر اور کو تو ایک طرف رہنے دیں، اگر چیئرمین پی ٹی آئی کا اپنا بھی انٹرویو آ گیا تو اس کو بھی نہیں مانا جائے گا۔ یہ وہ فالوئنگ ہے جس کو پی ایم ایل این کی طرف سے اور دیگر اور پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ کلٹ فالوئنگ ہے۔ دوسری طرف بلاول صاحب مختلف صوبوں میں، شہروں میں، علاقوں میں جا کر جلسے کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں پی ایم ایل این پر، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ پر، اور پی ڈی ایم کی اپنی ہی گورنمنٹ پر، کہ جس میں وہ وزیر خارجہ رہے اور ان کی پارٹی سے ان کے اور دیگر سینئر لیڈرز اس حکومت کا حصہ رہے، اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ زرداری صاحب کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں ہے، شاید یہ حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ بلاول صاحب تنقید کریں گے اور زرداری صاحب دوسری طرف شاید ایک بیک ڈور دروازہ آپس میں مذاکرات کا کھلا رکھیں گے، کیونکہ نون لیگ کے ساتھ جہاں پر باپ پارٹی شامل ہو گئی ہے، جہاں پر ساتھ میں اتحاد ہمیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا نظر آیا ہے، وہیں پر جے یو آئی ایف بھی پی ایم ایل این کے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ خاور مانیکا کے الزامات، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے الزامات، اور یہ الزامات کی سیاست ہم نے صرف آج ہی نہیں ہمیشہ سے دیکھی ہے، جب بھی انتخابات ہوتے ہیں یا انتخابات کے بعد بھی، یعنی کہ پری اینڈ پوسٹ الیکشنز جو سینیریو ہوتا ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جس پر ایک عام آدمی بھی سن کر حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ آخر ہماری سیاست جا کس طرف رہی ہے، ہمارے سیاستدان ہمیں بتا کیا رہے ہیں، ہمیں سکھا کیا رہے ہیں، کیا کیا پریسیڈنٹ سیٹ کیے جا رہے ہیں۔ وہ تمام تر تقاریر کارنر میٹنگز میں اور جلسوں میں 2018 کے انتخابات سے پہلے جو ہم نے دیکھی کہ چاہے وہ عابد شیر علی ہوں، طلال چودھری ہوں اور دیگر اور ہوں، جس میں باقاعدہ میمکری کی جاتی تھی اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کی کہ ان کا لائف سٹائل کیا ہے، وہی سب کچھ ہمیں، اور اس وقت بھی ایک کتاب جو کہ ریحام خان کی کتاب تھی اس کا چرچا تھا، اور اب یہ دوسری طرف بات چل نکلی ہے۔ تو جہاں پر چیئرمین پی ٹی آئی ان کے جلسوں کی طرف آتے ہوئے جلسے کر رہے ہیں، وہیں پر پنجاب کی طرف وہ نہیں آ رہے۔ نواز شریف صاحب بلوچستان گئے ہیں، ہو سکتا ہے سندھ میں بھی ان کا جانا ہو، اور پھر ایک ویڈیو بھی منظر یہاں پر آئی ہے جہاں پر مری کی سڑکوں پر نواز شریف صاحب گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور ساتھ میں مریم نواز صاحبہ ان کے ساتھ موجود ہیں، اور اس ویڈیو کے بھی سامنے آنے کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ایک چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی یہ سب کیا تھا اور ان کی نقل کی جا رہی ہے۔ بہرحال جی آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے ہمیں
ہمارے معزز مہمانوں نے جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار مظہر اللہ صاحب نے. مظہر اللہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب نے. لغاری صاحب آپ کے بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دا شو ٹونائٹ. اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے. چیمہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین معزز مہمانوں سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مظہر اللہ صاحب آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں, ہمارے قریب ہیں, ہمیشہ ہی قریب ہوتے ہیں. لغاری صاحب بھی ہمارے قریب ہیں, لیکن چونکہ ذرا وہ ویژول کانٹیکٹ ہمارا اس طرح سے نہیں ہے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں, تو میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ لغاری صاحب سے ہم ذرا پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. لغاری صاحب, بلاول صاحب کے بارے میں یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ پنجاب کا رخ نہیں کر رہے ہیں لیکن باقی تمام علاقوں میں جا رہے ہیں, اور جو یہ بلاول صاحب کی طرف سے تنقید ہو رہی ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ پر, وہ تو سب چل رہا ہے اور بڑے زور سے چل رہا ہے, لیکن زرداری صاحب خاموش ہیں. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ زرداری صاحب تو خاموش نہیں ہے. زرداری صاحب نے اپنی طرف سے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے. وہ سامنے ہے کہ ہمیں الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد ہے, ہمیں شفافیت پر اعتماد ہے. تو یہ باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں. جن چیزوں کے بارے میں بلاول صاحب سوالات اٹھا رہے ہیں, ان سوالات کے بارے میں جناب آصف علی زرداری کا نقطہ نظر وہ بھی سامنے آ چکا ہے, اور وہ قدر مختلف ہے جو بلاول صاحب کا نقطہ نظر ہے. اچھا, بلاول صاحب سندھ میں ایک جلسہ کیا انہوں نے, اور میرا خیال ہے کہ اس علاقے کی مٹی کی تھرپار کا تو یہ ایک بہت دل ہے, مرکز ہے. مٹی بہت بڑا سیاسی مرکز بھی ہے جہاں بڑے بڑے لوگ جگدیش مولانی, موتی رام مولانی اور بہت بڑے لوگ جو ہیں جہاں سے ابھر کر آئے سامنے, سیاست میں بڑا نام پیدا کیا. وہاں سے انہوں نے اپنے پہلے جلسے کا آغاز کیا, اور میرا خیال ہے کہ وہ مٹی کی تاریخ کا, تھرپار کی تاریخ کا, تھرپار کا ڈویژن کی تاریخ کا وہ سب سے بڑا جلسہ تھا, جہاں سے انہوں نے اپنے اس نئی مہم کا آغاز کیا ہے جہاں سے وہ چلیں. پھر اس کے بعد وہ خیبر پختونخوا میں گئے, انہوں نے مردان میں خطاب کیا, وہ دیر بالا گئے, وہ پشاور گئے اور شہروں میں گئے, اور اس طرح سے پشاور میں بھی کیا. تو وہ وہاں پر جا کر اپنے جلسے خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد شاید وہ آئیں گے سرائکی بیلٹ کی طرف آئیں گے, اور میرا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ صادق آباد سے اس کا آغاز کریں گے, اور یہ جائیں گے جمال الدین علی یا صادق آباد یا بھونگ یا اس سے آگے رحیم یار خان, اور پھر وہاں سے خان پور, لیاقت پور, چنی گوٹ. پچھلی انتخابی مہم کے دوران انہیں روک دیا گیا تھا چنی گوٹ میں سے آگے بڑھنے سے, اور وہ شریف نہیں جا سکتے تھے جہاں بہت بڑا اجتماع پہلے سے موجود تھا, اور چنی گوٹ میں بھی بہت بڑے لوگ موجود تھے. تو وہ اس طرف سے جائیں گے, اور مجھے معلوم ہے کہ یہ جتنی سیٹیں یہاں پر راستے میں پڑتی ہیں ان میں سے بیشتر سیٹیں ایسی ہیں کہ جہاں پر وہ پہلے بھی اپنی سیٹیں رکھتے رحیم یار خان میں, اور یہاں ان کو بہت بڑا کراؤڈ ملے گا مخدوم احمد محمود کی طرف سے, اور ان کے بیٹے مصطفیٰ محمود, مرتضیٰ محمود, اور ان کے عزیز ان کے وہ بھی بچے ہیں ان کے جو ہیں اپنا عثمان محمود, یہ بڑے کراؤڈ میں ہوں گے. پھر آگے جو ہے وہ رحیم یار خان میں بھی ان کو بڑا کراؤڈ ملے گا, اور وہاں پر وہ انہیں جو لوگ ملیں گے, مخدوم شہاب الدین ملیں گے اور دیگر لوگ ملیں گے. اور پھر وہاں خانپور میں جائیں گے, لیاقت پور میں جائیں گے. لیاقت پور میں بھی ان کا ایک بڑی یقینی سیٹ جو ہے وہ موجود ہے. دیکھیں وہ حکمت عملی کیا اختیار کرتے ہیں. پھر وہ شریف جائیں گے, اور شریف میں راستے میں چنی گوٹ پڑے گا. تو یہ اس طرف کو جائیں گے, مجھے بالکل اس کا اندازہ بھی ہے, مجھے ایک اندازہ یہ بھی ہے, اور میری اطلاعات بھی ہیں کہ وہ یہاں سے شاید داخلہ ہوگا ان کا سرائکی بیلٹ میں. سرائکی بیلٹ میں بعض دفعہ پولرائزیشن بہت ہے اور منقسم مینڈیٹ بہت ہے. جو مسلم لیگ کے لیے ایک اچھی بات ہو سکتی تھی کہ انہیں ایک سپورٹ حاصل تھی ایک جگہ پر اس میں مزاری خاندان کے رجحان میں, لیکن رجحان کا اور بنگلہ اچھا کا ہمیشہ ایک فاصلہ رہا ہے. اگرچہ دریائے سندھ بیچ میں بہتا ہے دونوں کے, لیکن دونوں کے دلوں میں بھی فاصلے ہوتے ہیں, اور دونوں کے جو ہیں وہ مقامات میں بھی فاصلے ہوتے ہیں. اور ایک طرح عاشق محمد مزاری, ادھر بخش مزاری, اب یہاں
دوست محمد خان مزاری ہوں گے, ادھر شیریں مزاری اپنے میدان میں نہیں ہوں گی, لیکن کوئی نہ کوئی اور یہاں موجود ہوگا. عاطف مزاری کے بیٹے میں سے کوئی آگے آ سکتا ہے, شوکت مزاری کے خاندان میں سے کوئی آگے آ سکتا ہے. پھر بالکل وہ چونکہ دریا سندھ کی اس طرف ہے تو جمال الدین علی کے بھی اثرات وہاں پر ہوں گے. پھر آگے بڑھتے ہوئے اس طرح چلے جائیں گے. میرے خیال میں یہاں پر ایک بہتر وہ ہوگا. پھر بہاولپور ڈسٹرکٹ میں جب داخل ہوں گے تو وہاں پر ان کو پہلا واسطہ ہی ایسے حلقے سے پڑے گا جہاں ان کے امیدوار بہت طاقتور ہیں اور وہاں ان کو ایک اچھا رزلٹ ملنے والا ہے. وہ جو یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو سندھ یا کے پی کے یا جی بی کی حد تک محدود کر رہے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی ادھر کا بھی رخ کریں گے, لیکن وہ ظاہری بات ہے آہستہ آہستہ اس طرف روانہ ہوں گے اور ایک پورے پلان کے تحت یہاں کا رخ کیا جائے گا. مظہر برلاس صاحب, جو یہ نواز شریف صاحب ایک عوامی لیڈر تو ہیں, ہو سکتا ہے آپ میرے اس جملے سے اتفاق نہ کریں, تو چونکہ وہ ایک عوامی لیڈر ہیں تو ایک عوامی لیڈر تو یوں گاڑی چلاتے ہوئے اگر عوام میں جاتا ہے اور یوں گزرتا ہے تو ایک اس کا ایک ہے, اس کا حق بھی ہے اور اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں, تو اس میں کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے, یا اس پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی یہ تو چونکہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی کیا تھا تو یہ ان کی نقل کی جا رہی ہے. بڑی درست بات ہے آپ کی. میں نذیر لغاری صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو اپنا پہلا جلسہ کیا اس حالیہ مہم کا, وہ ایک کامیاب جلسہ تھا, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں بھی کامیاب جلسے کر رہے ہیں. آج بھی چترال میں ان کا جلسہ اچھا خاصا تھا, کامیاب تھا. لیکن جس شخصیت کا آپ نے نام لیا ان کو 1 مہینہ ہو گیا ہے. ایک وہ جو استقبالی جلسہ تھا اس کے بعد انہوں نے جلسے کا نام نہیں لیا, حالانکہ وہ سینٹرل پنجاب میں بڑے آرام سے جلسے کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے نام نہیں لیا. وہ اور ہی مار دھاڑ میں لگے رہے. کبھی وہ کوئٹہ جاتے ہیں, کبھی ان کو کہیں اور بھجوا دیا جاتا ہے, کبھی کہیں, تو بندوں کو شامل کر رہے ہیں. ایک طرح سے توڑ پھوڑ پہ وہ لگے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عوامی لوگ ہیں, جو آپ نے چونکہ عوامی لیڈر کی بات کی, تو اس وقت جو 2 عوامی لیڈر ہیں, ایک جلسے کر رہا ہے, ایک جیل میں ہے. یعنی کہ آپ نواز شریف صاحب کو عوامی لیڈر نہیں مانتے؟ تو یہ نواز شریف صاحب تو دیکھیے, لغاری صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح میاں نواز شریف کی سیاست میں انٹری ہوئی, کس طرح پھر اس کے بعد بھی جب یہ محترمہ سے بھی ہار جاتے تھے تو کس طرح آئی جی آئی بنی. اور میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف جب الیکشن جیت کر آئے تو وہ مینیجر الیکشن تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ 90 کے الیکشن پہ محترمہ بینظیر بھٹو نے وائٹ پیپر بھی شائع کیا تھا. اور یہ کیسے الیکشن تھے کہ 97 میں پیپلز پارٹی کو 17 سیٹوں تک محدود کر دیا گیا تھا, اتنی بڑی پارٹی کو, ایک عوامی پارٹی کو. وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو میاں نواز شریف کی ابتدائی دنوں کی باتیں ہیں کہ کمروں میں بیٹھ کے سیاست کریں اور کمروں میں بیٹھ کے جوڑ توڑ کریں, ان کا اسی پہ فوکس ہے, وہ اسی پہ چل رہے ہیں. شاید انہیں یہ بھی شاید اندازہ ہو کہ وہ جلسے کریں تو ہو سکتا ہے لوگ اس قدر والہانہ انداز میں جلسوں میں نہ آئیں. وہ میرا خیال ہے لیکن شاید وہ اپنے کیسز وغیرہ میں خدشہ ہے. اب یہ الجھے ہوئے ہیں, اس وجہ سے چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ وہاں سے ذرا معاملہ کلیئر ہو جائے تو پھر اس کے بعد نکلیں. لیکن ایک دیکھیے, یا انہیں یہ ڈاؤٹ ہے کہ جی الیکشنز ابھی دور ہیں, 8 فروری کو نہیں ہونے ہیں. ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی تک جو سیاست کی مارکیٹ ہے اس میں تو یہ بھی چل رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب اندرون سندھ کی بات میں زیادہ نہیں کرتا, وہ لغاری صاحب زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. لیکن الیکشنز اگر کیوں نہیں ہوں گے؟ جو پنجاب کی صورتحال ہے, پنجاب میں دیکھیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے لیڈر ہیں اور بڑی بات ہے, تو ان کے لیے تو پنجاب میں جلسے کرنا بھی مشکل ہو گیا. اور پنجاب میں سمجھتا ہوں پنجاب کی حد تک اس دفعہ الیکٹیبلز کا جو ہے وہ برج جو ہے وہ الٹ جائے گا. الیکٹیبلز ہار جائیں گے. میں تو الیکٹیبلز کو جیتتا نہیں دیکھ رہا پنجاب میں. الیکٹیبلز کو آپ جیتتا ہوا نہیں دیکھ رہے, پھر کس کو جیتتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کون جیتے گا پھر؟ میرا خیال ہے جو عوامی طاقت ہوگی وہی جیتے گی. مجھے تو یہ الیکشن جو ہیں اگر یہ صاف شفاف ہوئے تو بالکل 70 کے الیکشن نظر آ رہے ہیں کہ اس میں عوامی طاقت ہی جیتے گی, اور جس کے پاس عوامی طاقت ہوگی وہی لیڈر کامیاب ہوگا, اسی کی پارٹی جیتے گی.
یاد ہوگا ہمارے یعنی کئی کہ آپ کو دوستوں لگتا ہے کہ بڑے بڑے برج جو ہیں وہ الٹ جائیں گے؟ جی 70 میں بھی ایسے ہوا تھا. اگر جس طرح مثال کے طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ایک بات سامنے آئی ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں، اور اگر بالفرض وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں لاہور میں ڈی ایچ اے میں خواجہ سعد رفیق صاحب کے اگینسٹ، جی وہ ڈی ایچ اے میں ہی لڑ رہے ہیں الیکشن، اور آپ نے چونکہ نام لے لیا ہے راجہ صاحب کا، تو میں اور بھی بات بتاتا چلوں کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کے صاحبزادے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. اوکے، وہ بھی قومی اسمبلی کے امیدوار ہوں گے، اور وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار نہیں ہوں گے. وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار نہیں ہوں گے. تو پھر جہاں پر آپ بات چودھری اعتزاز احسن صاحب کی کر رہے ہیں، وہیں پر لطیف کھوسا صاحب بھی ہیں، ان کے صاحبزادے بھی لڑ سکتے ہیں، اور لوگ بھی. دیکھیے وہ تو وکلا کو بہت ٹکٹیں دیں گے، اور ایسے وکلا جنہوں نے کبھی سیاست کا نام نہیں لیا تھا، جو پروفیشنل تھے، جنہوں نے ساری زندگی وکالت کی، فیسیں نہیں ہیں. اب وہ بھی سیاست کا رخ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ وقت ہے، اور یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں انصاف کے لیے کھڑا ہو جانا. تو اگر ایک طرف سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ، اور دوسری طرف خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں پی ایم ایل این کی ٹکٹ پر، تو آپ کی نظر میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ میرا خیال ہے سلمان اکرم راجہ جیت جائیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب، خواجہ سعد رفیق ایک ایسے پولیٹیکل ورکر، ایک ایسے کینڈیڈیٹ جو وہاں سے جیتتے چلے آ رہے ہیں، مطلب اس سے پہلے وہ آپ 3 الیکشنز دیکھ لیں، جیتتے آ رہے ہیں. وہ دیکھیے وہ کئی دفعہ ہارے بھی، کئی دفعہ جیتے، ٹھیک ہے ان کا حلقہ ہے. لیکن ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں طے ہوا ہے پی ٹی آئی کی قیادت میں یا ان کی صفوں میں کہ ایک خاتون ابھی جیل میں ہے، وہ مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گی. اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ 3 جگہوں سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ایک تو وہ گوال منڈی سے اپنے پرانے حلقے سے الیکشن لڑیں گے، اور باقی حلقوں کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں کبھی مری سے لڑوں یا نہ لڑوں، کبھی فلانی جگہ سے لڑوں یا نہ لڑوں. ان کو ٹھیک ہے آفرز تو ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ کسی نے ووٹ بھی تو ڈالنے ہیں نا. ووٹ بھی تو لوگ ڈالیں گے تو جیتیں گے. لوگوں میں ایک غصہ ہے. اب دیکھیں 2 بڑی پارٹیاں تو تنقید کر رہی ہیں، مثلاً پی ٹی آئی بھی تنقید کر رہی ہے اور بلاول بھٹو زرداری بھی تنقید کر رہے ہیں. وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو جب 2 بڑی پارٹیاں یہ بات کہہ رہی ہوں، کوئی چھوٹی پارٹیاں نہیں یہ بات کر رہی، دونوں بڑی پارٹیاں یہ بات کر رہی ہیں، تو پھر الیکشن پہ سوالیہ نشان تو ہوگا. ٹھیک ہے، میں آپ کے اس جو ابھی میں نے ایک سوال بیچ میں پٹ کیا تھا لیکن اس کا جواب آپ کی طرف سے نہیں آیا، میں آپ کی طرف پھر آؤں گا دوبارہ اور پوچھوں گا. سوال ابھی بتا دیتا ہوں کہ دوبارہ میں جب آؤں گا تو کیا پوچھوں گا. وہ یہ کہ کیوں الیکشنز ٹائم پر نہیں ہوں گے، یہ میں آ کر آپ سے دوبارہ پھر پوچھوں گا. ابھی قمر چیمہ صاحب، یہ جو بات ابھی مظہر پرلاز صاحب بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی الیکشنز کس کس طرح سے پہلے جیتتے رہے، تو الیکشنز یا سیاست بھی ایک جنگ ہے، اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. تو پھر مقصد جیتنا ہے، چاہے جیسے مرضی جیت لو. ایک پولیٹیکل پارٹی کا کینڈیڈیٹ تو یہی سوچے گا نا. بالکل صحیح کہا آپ نے. جیسے کہ 2018 میں ہم نے دیکھا کہ بڑی طاقت کے ساتھ چیئرمین عمران خان اور ان کی پارٹی کو کھڑا کیا گیا، تو کوئی بہت امپریسو ووٹ نہیں لے سکے تھے. وہ 1.76 کروڑ ووٹ لیے، بڑی زبردست قسم کی پکڑ دکڑ کے ادھر ادھر سے حکومت بنائی. آج وہ ایک پاپولر بیانیے کے ساتھ، گو کہ وہ خود جیل میں ہیں، ان کی پارٹی کھڑی ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس میں فائدہ اٹھا لوں. ورنہ جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا 4-6 مہینے پہلے، تو لوگ سوچ رہے تھے کس پارٹی میں جاؤں. سو وہ جو پاپولر بیانیہ مذہب کے نام پہ اینٹی امریکہ اور ویسٹ اور لوگوں کو جو ایک وہ ہائپر نیشنلسٹ پالیٹکس کی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اس میں ہاتھ دھو لیں آج، کیونکہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ پاپولر ہے تو ہم اپنا نام بھی بنا لیں. اپنا اعتزاز احسن صاحب کا بیٹا بھی چاہتا ہے، جس طرح بات کی جا رہی تھی، باقی وکیل صاحبان بھی چاہتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے، اس میں ضرور ہاتھ دھونے چاہیے اس بہتی گنگا میں. لیکن کویسچن یہ ہے کہ یہ جو باتیں ابھی ہم کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت اور دوسری سیاسی جماعت، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے 2018 میں کیا کیا ہوتا رہا اور کس طرح ایک حکومت کو لایا گیا. ابھی ہم بڑے سوال کر رہے ہیں، اس کے اتنے پاپولر جلسے ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، سب کی پاپولر جلسے ہیں. آپ کسی کو بھی ٹاسک دیں بڑی سیاسی جماعتوں کو کہ لاہور میں آپ نے مینار پاکستان پہ جلسہ کرنا ہے، تو سبھی کر لیں گے.
कोई मुश्किल नहीं होगी, मौलाना फजलुर रहमान भी खैबर पख्तूनख्वा से आके कर लेंगे। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन वही है फिर मकबूलियत, और वो जो कबूलियत की थ्योरी है उसके अगेंस्ट हर चीज घूमती है, और हमें इस चीज का पता है। और हम अभी कह रहे हैं कि अवाम जिसको पसंद करेगी, अवाम जिसको लेके आएगी, अवाम की कब पूरी सुनी जाती है यहाँ पे। अवाम जो है वो जिसको चाहती है वो अच्छा, आता वैसे नहीं चलें है। ये बता दें अवाम कमर की चीमा साहब, के आई एम सॉरी टू लोगों को इंटरप्ट, खड़ा कर दिया जाता है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, ये बताइएगा कि आपने कहा ना मकबूलियत और कबूलियत, ये इट्स जस्ट लाइक अ पेंडुलम, कि जिसमें कभी एक तरफ जाता है कभी दूसरी तरफ जाता है। तो अगर एक तरफ है कबूलियत और दूसरी तरफ है मकबूलियत, तो आखिर में फिर झुकाव ज़्यादा किस तरफ होगा, मकबूलियत की तरफ, या अगले कहेंगे कि ना ना मकबूलियत नहीं कबूलियत? मेरा ख्याल है कि ये ऐसे ही है कि जैसे 2018 और 13 में कबूलियत थी, 2008 में मकबूलियत थी, तो देखेंगे कि 2023 में मकबूलियत जीती है या कबूलियत जीती है। हालात इस वक्त आप मार्केट को असेस नहीं कर सकते। लोगों ने हालात का जबर देख के तो खामोशियां भी अडॉप्ट की हुई हैं, लेकिन एक और चीज भी देखी जा रही है पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर या और भी शहरों में लोग जो हैं वो इस चीज को समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो उनके साथ भी ज्यादतियां की गई हैं, जिस तरह केसेस बनाए गए, और एक रियासत और सियासतदानों ने मिलके 7, 8, 10 साल उनको जैसे अनपॉपुलर करने की कोशिश की, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी एज वेल, नॉट जस्ट मियां नवाज शरीफ। पीपल्स पार्टी को भी और पीएमएलएन को भी अनपॉपुलर करने की कोशिश की। सारा टाइम ये मीडिया सुबह दोपहर शाम केसेस चलाता था, और सुप्रीम कोर्ट से भी फैसले आते थे, मीडिया से भी वर्डिक्ट्स आती थी। बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया की वजह से पता भी चला, और साथ में ये भी पता चला है कि जिसको 2018 में लेके आया था वो डिलीवर भी कुछ नहीं कर सके थे। 10 साल के हमारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी हमने देखी है। सो लोग इस चीज को भी समझते हैं, और लोग ये भी समझते हैं कि पिछली हुकूमतों में जो सियासी जमातें जो माजी में पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो कुछ स्टेबल हैं, वो कोई मजहब का सहारा लेके सियासत नहीं करते। जरूरन इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का एक जरूर असर रसूख है, और उसके बगैर, उसके साथ मिलके बगैर आप काम भी नहीं कर सकते। हालात जो है, जो मुल्क में तब्दीलियां लेके आना चाहते हैं वो भी नहीं लेके आ सकते। सो लोगों को इस चीज की भी समझ है कि जिस पार्टी के साथ ज्यादतियां हुई हैं वो दोबारा अगर पावर में आते हैं, जो एस्टैब्लिश्ड हैं, जिनके पास टीम है काम करने की, जिनको अभी ये उनको ताने तो बड़े दिए गए 13-14 महीने के, ये टीम थी, ये वो लोग थे, लेकिन उनके पास सामने जो चीजें छोड़ के गई, जब लैंडमाइंस बिछा के गए थे चेयरमैन इमरान खान साहब के ये IMF में भी पकड़े जाएंगे, तेल की कीमतें भी कम कर गए। सो मुझे लगता है कि अवाम भी बड़ी सियानी है, उसको सिर्फ ये सोशल मीडिया और मीडिया की वजह से और ये पॉपुलर नारे और मकबूलियत बड़ी है और कबूलियत बड़ी है, इन नारों से नहीं, लोग अपनी मर्जी से फैसला करेंगे। जी ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो यहीं से बात को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि एक तरफ 2018 के इंतखाबात में नवाज शरीफ साहब जेल में, और इस दफ़ा यही लग रहा है कि 2024 में जब इंतखाबात होने हैं तो उस वक्त चेयरमैन PTI भी जेल में होंगे। तो ये ज़रा थोड़ा सा दोनों का कंपैरिजन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए लगारी साहब, 2018 के इंतखाबात में नवाज शरीफ साहब जेल में, 2024 के इलेक्शंस में अब तक तो यही नज़र आ रहा है कि अगर यही सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो चेयरमैन PTI होंगे जेल में। दोनों का कंपैरिजन करते हुए, इलेक्शंस होते हैं, उधर नवाज शरीफ साहब जेल में थे लेकिन उनकी पार्टी इक़्तिदार में नहीं आ सकी, और एक सोच थी कि जी ये सिंपैथी वोट मिलेगा, नहीं मिला। इस दफ़ा चेयरमैन PTI अगर जेल में हैं और इंतखाबात होते हैं और उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स कंटेस्ट करते हैं तो क्या सिंपैथी वोट मिलेगा? बहुत शुक्रिया। असल बात यह है कि लाडले फिर भी लाडले होते हैं। एक दफ़ा वो बागी हो जाएं तो फिर दोबारा उनको राज़ी कर लिया जाता है, फिर लाइन में खड़े हो जाते हैं, फिर अगर दोबारा राज़ी हो जाएं तो नाराज़ हो जाएं तो फिर उनको वापस लाया जाता है। ये जो इस्टेब्लिश्ड रजिस्टर्ड लाडले हैं वो रजिस्टर्ड लाडले हैं, वो चाहे वो PTI के चेयरमैन हूँ या मियां नवाज शरीफ साहब हूँ। तो ये दाश्ता का आयत बकार कि जो चीज अपने पास की है वो तो किसी ना किसी वक्त काम आ ही जाएगी। 18 में पॉपुलरिटी बनाने के लिए कितनी कोशिशें की गई थी और किस तरह से हवा भरी गई थी, किस तरह से लोगों को तोड़ तोड़ कर उनकी पार्टी में शामिल किया गया था। नतीजा फिर भी बरामद नहीं हुआ, फिर भी जहाज चलाने पड़े,
پھر جہانگیر ترین کو خرچے کرنے پڑے، وہ خرچے کے بعد جو ہے پھر حکومت بنانی پڑی، اور حکومت بنانے کے لیے وہ کہیں کہ ہم قانون سازی کرتے تھے تو ہمیں کہنا پڑتا تھا بھائی مہربانی کریں لوگوں کو کہیں کہ وہ آئیں اسمبلی کے اندر آ کر بیٹھیں اور قانون سازی میں حصہ لیں، تب جا کر وہ ہوتا تھا۔ بجٹ پاس کرتے تھے تو فون کرتے تھے، بجٹ پاس نہیں ہوتا تب بھی فون کرتے تھے، تو یہ پاپولرٹی ان کی یہ تھی۔ اور اس طرح سے اب یہ جو نئی پاپولرٹی ہے یہ ایسا نہیں ہے کوئی معجزہ ہو گیا ہے کہ ایک شخص جو جنوری اور فروری میں 2022 میں پاکستان کا انتہائی غیر مقبول شخص تھا، جو یحییٰ خان سے بھی زیادہ غیر مقبول تھا، وہ مارچ اپریل کے بعد جو ہے اس کے اندر ہوا بھری جاتی ہے۔ اور ہوا کیا بھری جاتی ہے مجھے بتائیں، میں یہ سوال کرتا ہوں، سوال چھوڑ جاتا ہوں، کوئی نہ کوئی تاریخ میں نکالے گا، کس نے خان کو کہا تھا کہ یہ آپ یہ کاغذ جیب میں رکھ لیں، یہ جا کر جلسہ عام میں دکھانا، یہ معلوم کریں۔ یہ میرا اشارہ جو ہے وہ کسی خاص اس کی طرف نہیں ہے، بہرحال کسی نے یہ کاغذ دیا تھا کہ یہاں سے آپ بیانہ بناؤ، یہاں سے چلے گا، اور وہ ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ جس نے یہ کاغذ ان کے حوالے کیا تھا ان سے کبھی سوال بھی نہیں ہوگا، کہ پوچھے گا بھی کوئی نہیں۔ یہ بیانہ بنانے کا ایک طریقہ کار تھا، پاپولر بناؤ، او بھائی دیکھو ڈونالڈ لو تھا، او بھائی دیکھو وہ تھا، ارے بھائی یہ دیکھو تو صحیح، وہ ہمارے سفیر کو جو ہے امریکہ رجیم چینج کے لیے جو ہے دھمکیاں دے رہا ہے، اور امریکہ یہ کر رہا ہے۔ اس لوگوں کی، یعنی کہ لغاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوامی مقبولیت نہیں تھی، یہ وہ خفیہ ہاتھ تھا۔ بالکل اب بھی ہوئی ہے ان کی پاپولرٹی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ٹھیک ہے 20 ممبرز جو ہیں ان کے ووٹ بھی ہم شمار نہیں کرتے اور ان کو نااہل بھی قرار دے دیتے ہیں؟ یعنی آپ اب یہ اس حد تک چلے گئے۔ یہ کون تھے؟ کن لوگوں نے یہ کیا تھا؟ کون جب وہ خود اسی بینچ میں بیٹھے ہوئے ساتھ میں برابر والے جج کریں، اب نیا آئین لکھ رہے ہیں۔ جی لغاری صاحب لکھ رہے ہیں تو یہ تو نیا ہے، اس لیے اس کی مقبولیت بنانے کے لیے کس نے جا کر کہا عین وقت پر چودھری پرویز علیہ کو، جب قرآن مجید اٹھا کر بیٹھ کر وہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ دعا سلام کر کے اور آخری بات کر کے وہ چلے گئے گھر میں، طے ہو گیا کہ وہ پی ڈی ایم کی طرف سے یا ان کی طرف سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، تو وہاں سے ان کا کہا نہیں آپ بنی گالہ چلے جاؤ۔ کس نے کہا تھا بنی گالہ چلے جاؤ؟ کس نے کہا گا اس کو کہ جناب ڈٹ جاؤ؟ کس نے کہا بڑے لوگوں کے نام پر گالیاں دینا شروع کرے تب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ؟ کسی نے ان کو کہا تھا کہ جب وہ منہ پھاڑ کر بات کرے تب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ؟ جب وہ اسمبلیاں توڑ دے تب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ؟ جب وہ اسمبلی میں جانے سے انکار کرے تب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ؟ بھائی یہ بیانیہ اس طرح بنانا تو بنائیں آپ بیانیہ، آپ حکومت ان کو دے دیں، جیل سے نکال کر تخت وزیر اعظم پر بٹھا دیں، وزیر اعظم ہاؤس میں۔ میں کہتا ہوں اگلے 6 مہینے کے اندر فارغ ہو کر سڑکوں پر پھرنے کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ابھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جی جیل میں ہوں تو بھی ان کی وہ مقبولیت نہیں، نہ ہی ان کو سمپتھی ووٹ ملے گا، نہ ہی وہ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے، اور اگر کسی نے یہ غلطی کر دی۔ سوشل میڈیا کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاپولرٹی ہے۔ معاشرت میں جائیں، میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں ٹھٹھے میں، میں لے چلتا ہوں آپ کے سجاول میں، ٹنڈو محمد خان میں، ٹنڈو علیار میں، مٹیاری میں۔ وہاں تو وہ پہلے بھی نہیں تھے نا لغاری صاحب، جن علاقوں کا آپ نام لے رہے ہیں وہاں پر تو پی ٹی آئی کی ویسے بھی پہلے اتنی پریزنس نہیں تھی، اتنی پینیٹریشن نہیں تھی۔ اب اور آگے چلتے ہیں، جامپور میں چلیں نا میرے ساتھ، ڈی جی خان میں چلیں میرے ساتھ، جہاں سے ان کے لوگ جیتے تھے، وہاں بہاولپور میں چلیں جہاں کے جیتے تھے وہ ہمارے دوست جیتے تھے، یہاں سے آپ آ جائیں، ملتان ڈویژن میں آ جائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جو مخدوم صاحب کی صاحبزادی کو جس طرح سے 40,000 ووٹوں کے فرق سے وہ پڑا تھا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ پاپولرٹی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ارینجڈ مینپولیٹڈ پاپولرٹی تھی۔ سسٹم اپنے ایک لاڈلے کو اگر سامنے لاتا ہے، ایک لاڈلے کو چھپا کے رکھتا ہے، تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ابھی ٹیلی ویژن چینلز پہ کوئی سرویز اگر نشر کیے جاتے ہیں تو آپ اس کو بھی نہیں مانیں گے لغاری صاحب؟ میں بالکل نہیں مانتا، میں بالکل نہیں مانتا، میں قطعاً نہیں مانتا۔ میں یہ جو جس قدر بھی سروے آتے ہیں وہ سارے کے سارے بوگس ہوتے ہیں، انکلوڈنگ جو بڑے بڑے نام والے سروے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا کوئی ایسا سروے نہیں چلیں ایک بات اور کر لیتے ہیں لغاری صاحب، چلیں ایک اور بات کر لیتے ہیں۔ اگر بالفرض میں کل کو چلا جاؤں اور جا کے سروے کر کے لے کر آؤں اور ایز اٹ از آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں چلاؤں، اگر اس میں یہ کہہ دیا سب نے کہ ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور انہی کو ووٹ دیں گے، تو پھر آپ اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ نہیں دیکھیں علی ممتاز، آپ مجھے امتحان میں نہ ڈالیں، آپ مجھے امتحان میں نہ ڈالیں۔ چلیں برلاس صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ مطلب برلاس صاحب آپ نے ابھی لغاری صاحب کی رائے سنی کہ جی ماضی میں کیا کیا ہوتا رہا، کیسے ان کو وزیر اعظم بنایا گیا،
پھر اس پر قمر چیمہ صاحب نے بھی روشنی ڈالی، اور قمر چیمہ صاحب کا بھی کہنا تھا کہ جی مقبولیت وقبولیت کچھ نہیں ہے، یہ سب کہانیاں باتیں ہیں۔ پھر لغاری صاحب نے بتایا کہ جی 2022 میں کیا ہوا، کس نے کہا ان کو 27 مارچ کو کہ آپ جیب میں ڈال کے خط لے جائیں لہرائیں، پھر اس کے بعد انہوں نے اسمبلیاں جو توڑیں کس نے کہا، پھر چودھری پرویز الہی کو کس نے کہا کہ آپ ادھر جائیں، جا کے وہاں پر دعا بھی ہو گئی، طے ہو گیا، اور پھر نکل کر وہ چلے گئے بنی گالا۔ تو یہ سارے معاملات طے تھے۔ انہوں نے کہا یہ مقبولیت وغیرہ لغاری صاحب کے مطابق کچھ نہیں ہے، وہ جیل میں بھی ہیں لیکن نہیں، اور اگر آپ بھی گئے تو 6 مہینے سے زیادہ کا ٹائم نہیں گزاریں گے۔ جی بالکل، میں نے لغاری صاحب کی باتوں کو غور سے سنا ہے اور چیمہ صاحب کی باتوں کو بھی غور سے سنا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جو بھی مجھ سے بن پایا ہلکا پھلکا جواب دے سکوں۔ لغاری صاحب نے بھی نام لیا کہ آپ میرے ساتھ ڈی جی خان چلیں، تو لغاری صاحب وہ محسن لغاری والا آپ رزلٹ بھول گئے ہیں۔ تو وہاں تو لغاری ٹرائب کے جو چیف تھے اویس لغاری، وہ کتنے ووٹوں سے ہارے تھے وہ آپ یاد رکھیں۔ تو میرا خیال ہے ایک شہر کا نام ہی کافی ہے، باقی میں بھی کئی شہروں کے نام گنوا سکتا ہوں۔ یہ وہ کہ جو میرے آڈیو ساتھ کال فلاں آئی جگہ تھی چلے۔ شوکت ترین صاحب کے ساتھ، وہ کن کی تھی؟ لغاری صاحب کی تھی نا، محسن لغاری صاحب کی، وہ جو آئی تھی آڈیو ٹیپ جس میں وہ جی ہاں وہ جس میں اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ یہ جو باتیں لغاری صاحب نے بتائیں کہ پتہ نہیں کس نے دیا اور کس نے کہا، وہ تو لغاری صاحب کو بہتر پتہ ہوگا۔ چیمہ صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ جی وہ جی مذہب کا سہارا لیا گیا۔ چیمہ صاحب، کسی کے سیاسی باپ نے یہ پوچھا تھا لوگوں سے کہ اسلام چاہتے ہو، ریفرنڈم کروایا تھا، پھر اس نے استعمال کیا مذہب کو پہلی دفعہ۔ اب آگے آ جائیں، غیر جماعتی الیکشن کرایا پیپلز پارٹی کے خوف کی وجہ سے، پھر ایک مسلم لیگ گھڑی گئی، اور کیا کہا کرتے تھے ظفر اللہ جمالی اور انور عزیز چودھری، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، یعنی جو مسلم لیگ میں نہیں آئے گا وہ مسلم لیگ ہی نہیں ہوگا۔ پھر آئی جی آئی جو تھی وہ کیا مذہب کا سہارا نہیں لیا گیا تھا؟ اور پھر اس کے بعد بھی جو امیر المومنین بننے کی کوششیں ہوئیں، کیا وہ مذہب کی طرف باتیں نہیں تھیں؟ کیا میرے اتحادی تھے جمعیت اہل حدیث والے پروفیسر ساجد میر صاحب، یا جماعت اسلامی والے میرے اتحادی تھے جو 90s میں الیکشن جیتتے رہے، کس کے ساتھ مل کر لیاقت بلوچ اور یہ جو حافظ سلمان بٹ ایم این اے بنتے رہے؟ پھر آپ آ جائیے کہ جی بڑی جی 2018 سے پہلے یہ ہوا وہ ہوا، تو حضور 2013 سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں کہ 2013 میں 146 ٹکٹ نون لیگ نے ان لوگوں کو دیے جو کاف لیگ چھوڑ کر آئے تھے، وہ بھی اس وقت یہی سودا کاری ہو رہی تھی۔ اور 2008 کے الیکشن سے پہلے وہ جو آج لغاری صاحب فرما رہے ہیں کہ فلاں کی مقبولیت فلاں، تو وہ کون لوگ تھے جو ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ این آر او کر کے آ گئے تھے؟ تو اس امام میں سب ننگے ہیں، ایسا نہ کہیں۔ اگر کوئی اچھا، دوسری بات انہوں نے کہا جی بیانیاں، وہ بیانیاں دیکھیے بہت سے لوگ اپناتے ہیں، بیانیاں تقریر کے زور پہ کس کا مقبول ہوا کس کا نہیں ہوا، لوگوں نے کس کو قبول کیا کس کو نہیں کیا، یہ سب کو پتہ ہے۔ بیانیاں تو ووٹ کو عزت دو کا بھی بنانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ نہیں بنا، اس پہ اب خود خاک ڈال دی۔ وہ ہم نے خاک ڈالی ہے؟ کسی نے جس نے گھڑا تھا اس نے خود ہی خاک ڈال دی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بیانیاں ہیں نا، بیانیاں لیڈرشپ کی طاقتور تقریروں یا موقف کے باعث لوگوں میں مقبول ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی آپ کو تعویذ دے دے اور کہے کہ یہ لو بھائی جاؤ گھوم کے آ جاؤ سارا شہر تمہارا ہوگا، اس طرح نہیں ہوتا۔ ورنہ آج سارا خیبر پختونخوا مولانا فضل الرحمان کے نعرے لگا رہا ہوتا۔ اچھا، وہ جو لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں نا وہ بھی سب مینیپولیٹڈ ہیں، غلط ہیں۔ وہ لغاری صاحب نے تو آپ کا سروے بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ نہیں، انہوں نے تھوڑا سا مجھے کوشن دے دیا، تھوڑا سا کوشن دے دیا۔ تو لغاری صاحب کو اگر میں بھی کہوں گا، میرے پرانے دوست ہیں لغاری صاحب، کہ لغاری صاحب میں اگر سروے یہ جو نیاز مند ہوں، میں نیاز مند ہوں۔ اچھا، یہ جو سروے ہے نا، یہ لغاری صاحب کی بات بڑی کمپنیوں کے حوالے سے درست ہے۔ یہ 2013 کا الیکشن تھا۔ یہ کمپنی آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کمپنی کو بتا دیں۔ 2013 کا الیکشن تھا، تو میں
जियो इलेक्शन सेल में कराची में था। वो हम सारे लोग तबसरा करने गए हुए थे, कुछ लाहौर से, कुछ इस्लामाबाद से, कुछ कराची से। तो साथ थे, लगारी साहब भी साथ थे। उसमें ये हुआ कि वो एक मारूफ जो सर्वे करवाने वाले साहब है ना, बूढ़े आदमी हैं, वो उधर बैठे, काबू आ गए। तो मैंने उन्हें जब पूछा कि ये चीज़ें होती हैं सर्वे के लिए, आपने ये किया है? तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं किया। तो सोहेल वड़ाइच साहब और हामिद मीर कहने लगे, यार इन्होंने तो हमें सर्वे के नाम पे पागल बना रखा है। तो वो इस हद तक बात दुरुस्त है कि बहुत सी कंपनियां सर्वे जो है वो शायद मखसूस मफादात के तहत करवाती हैं, लेकिन अगर अली मुमताज़ साहब सर्वे करते हैं तो मैं तो कबूल कर लूँगा। लगारी साहब, मेरी आपसे भी गुजारिश है, कबूल कर लीजिएगा। हाँ नहीं, देखें ना, वो बात अब अगर कबूल करने की है तो कबूलियत ही तो चल रही है, मकबूलियत तो चल नहीं रही है। चीमा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन एक वक्फा पहले ले लूँ, क्योंकि अगर भी आपकी तरफ आया तो फिर बात मुकम्मल नहीं हो सकेगी। जी, एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, कहने में क्या अर्ज है, मुख्तसर वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी चीमा साहब, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया अली भाई। देखिए, मैं जो बात कर रहा था ना, उसमें जो मकसद था वो ये नहीं है कि एक सियासी जमात ने अगर मजहबी टच का फायदा उठाया है तो बाकियों ने नहीं उठाया। मैं फंडामेंटली ये जो मजहबी टच वाली सियासत है जिससे लोगों को ये कहा जाता है कि मजहब के नाम पे वोट दो, मैं तो फंडामेंटली इसी के खिलाफ हूँ। मेरी जो पीएचडी है वो पॉलिटिकल इस्लाम पे है। मैंने जमात इस्लामी और JUIF पे अपना पीएचडी का थीसिस लिखा है कि इनके ग्लोबल कनेक्शंस किस तरह काम हुए, वो एक और बात है। लेकिन जो अभी वोट को अभी बात कर रहे थे, जिस तरह सर बात कर रहे थे, मजहर साहब बड़े सीनियर है, मोहतरम है। क्वेश्चन ये है कि जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है ना, वो हर एक को अडॉप्ट करना चाहिए। वो किस चीज का बयानिया है? वो बयानिया है रेस्टोरेशन ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी। तो वो तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी चाहिए, वो पीपल्स पार्टी को भी चाहिए, वो PMLN को भी चाहिए, वो किसी एक का नारा नहीं है। इसी तरह हमें नारे वो लेने चाहिए जो पाकिस्तान की जमहूरियत को और अदारों को मजबूत करें। ने ये नहीं है कि जी एक लीडर उठता और खड़ा होकर कहता है जी ये जी फलां जी धमकियां आ रही हैं, और फिर उसका मुल्क को क्या फायदा और नुकसान होता है वो भूल जाते हैं। और एक लीडर जाता है और बरतानिया जाके कुछ करने की कोशिश करता है, मिडल ईस्ट के साथ कई ताल्लुकात खराब कर रहा है। क्वेश्चन हमें ये देखना है कि आप अपनी सियासत जरूर करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री। मुल्क जो है उसको नुकसान पहुंचाए बगैर जितनी मर्जी सियासत करें। आपने मजहबी टच भी करना है, मजहबी टच भी करें, लेकिन ये ज़हन में रखें कि हमने एक मजहबी टच या एक वक्त में हमने जहाद भी शुरू किया था, जहाद कश्मीर भी था, अफगानिस्तान भी था, और आज हम अपने खून और जाने दे दे के तो अपना रास्ता ठीक कर रहे हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप पॉपुलर किस चीज से होते हैं, क्वेश्चन ये है कि आपने पॉपुलर भी होना है, रेलिवेंट भी रहना है, और मुल्क के लिए रास्ता भी ठीक करना है। जो लीडरशिप होती है उसका काम ये नहीं है कि मेरे 5 साल लंघ जान, और डंग टपाव नहीं होती। लीडरशिप देखती है, सोचती है, वो नस्लों को इंपैक्ट करती है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो एक पूरी जनरेशन को इंपैक्ट कर रहे हैं। उनकी जो बातें हैं वो गली मोहल्ले स्ट्रीट वाली नहीं हो सकती। उनको अपनी सियासत भी बेशक चमकाएं, सारा कुछ करें, लेकिन लोगों को रेडिकलाइज भी ना करें और हालात भी ठीक खराब ना हो, और मुफाहमत के साथ चीजें आगे की तरफ जाएं। ये जो हमने बात कर रखी है ना जी के, और बिल्कुल उन्होंने सही मिसालें दी हैं। शरीफ चाहते थे, अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, वो तो भुगटी साहब का शुक्रिया जिन्होंने वोट ना दिया। तो इनमें से ये नहीं हम कह रहे कि एक वक्त में, पुराने वक्त में किसी ने क्या किया और अभी क्या किया। मैं फंडामेंटल क्वेश्चन जो खड़ा किया है उसके ऊपर बात कर रहा हूं। सो हमें उन क्वेश्चंस के साथ अच्छा, इस पे अभी आपने ना वोट को इज्जत दो की बात की है कमर चीमा साहब के, वोट को इज्जत दो सिर्फ क्या कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सबको ही कहना चाहिए। साथ में आपने लफ्ज अडॉप्ट भी यूज किया है, तो ये अडॉप्ट या अडॉप्शन जो है, ये गोद लेना, ये भी तो ठीक नहीं है ना। कोई किसी को गोद ले ले। ये मेरे से पूछ रहे हैं जी? जी चीमा साहब।
سر یہ جو اڈاپٹ کا لفظ ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی کسی کو گود لے، میں نے کہا جی اس کو، اس نعرے کو، اس نعرے دیکھیں نہیں، وہ آپ نے پھر ووٹ کو عزت دو کی بات، اتنا آپ نے بھاری وہ جملہ ہے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، بڑی ڈیموکریٹک بات ہے وہ، اس کے ساتھ آپ نے لفظ اڈاپٹ بھی لگا دیا۔ نہیں، میں مجھے یاد نہیں کہ میں نے کس سینس میں بات کی، وہ کیا اس کانٹیکسٹ تھی، لیکن میں جو اڈاپٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں، اڈاپٹ کہہ لیں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو جی، یہ جو کویسچن ہے ووٹ کو عزت دو، اس کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس وقت کیونکہ حالات ایسے بن گئے اور ایک لیڈر نواز شریف صاحب نے وہ نعرہ لگا دیا، یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں ڈیموکریٹک نعرہ ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ تو ڈیموکریسی سے ہے۔ لغاری صاحب کی طرف میں جاتا ہوں۔ لغاری صاحب، جو ابھی نسلوں پہ سیاستدان جو ہے جو امپیکٹ چھوڑتے ہیں، اس کی بات ابھی چیمہ صاحب نے کی اور بڑی زبردست بات کی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس انٹرویو کی روشنی میں جو اب سے کچھ روز پہلے نشر ہوا ہے خاور مانیکا کا؟ دیکھیں میری بات سنیں، مجھے افسوس ہے جو کچھ بھی ہوا، اس کا افسوس ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ذاتی معاملات کو نہیں لایا جانا چاہیے۔ جو ویسٹ میں ہوتا ہے وہ بل کلنٹن کا باقاعدہ معاملہ مواخذے تک چلا جاتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ صدارتی الیکشن کی دوڑ سے باہر ہوئے ہیں امریکہ میں۔ آپ پوری ایک تاریخ نکال لیں کہ لوگ کیسے باہر ہوئے ہیں۔ ان کے کریکٹر کا معاملہ تھا، ان کی ذات کا معاملہ تھا۔ میں نے خود دیکھا ہے، برطانیہ میں تھا، ایک وزیر کا استعفیٰ آیا محض اس بات پر کہ وہ گاڑی میں نکلا، اس کے ساتھ ایک دوست تھا اس کا، اور اس دوست کے ساتھ جا کر وہ پارک میں گیا اور پارک میں اس کی تصویریں فوٹوگرافر لیتا رہا، وہ اخبار میں چھپ گئی، جو ہم وہاں کے ٹیبلوئڈز ہیں ایوننگر میں، اور اس کے بعد اس کو استعفیٰ دینا پڑا کہ میں نے سرکاری گاڑی کا استعمال کیا، میرا دوست میرے ساتھ تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ کریکٹر کی بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر کریکٹر نہیں ہے تو میرے خیال میں پھر اس کو ذاتی خانوں میں، ذات کے اندر، اور جناب ذات کے دیکھیں جی فلاں کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، فلاں کے ذاتی خاندانی اندرونی معاملات کو اٹھایا جا رہا ہے، تو ایسے شفاف اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر لوگ بات تو کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ پبلک فیگر ہیں تو پھر آپ کی ذات جو ہے وہ پبلک کی پراپرٹی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ میری پرسنل پراپرٹی ہے۔ کسی کی بھی ذات اگر وہ پبلک میں ہے تو پھر پبلک پراپرٹی ہے، اس کو شفاف ہونا پڑے گا، ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کی معافی مانگے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب آپ نے یہ کہا۔ آپ سنیں نا رجت شرما کا شو دیکھیں آپ، جس میں کہتے ہیں بس بس اتنے نام لیا آپ نے، یہی ہیں سابق چیئرمین پی ٹی آئی جو اس کو کہتے ہیں عوام کے، اور جو اس کی ہے عدالت میں اس کا کورٹ کا پروگرام رجت شرما کو، اس میں جا کر یہ کیا کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں پروگرام کو کنکلوڈ کرنا ہے تو آخر میں ایک 1.5 منٹ ہے میرے پاس۔ مظہر اللہ صاحب، ایک تو جو ابھی یہ بات ہوئی ہے انٹرویو والی، اس پر بھی بات کر لیں، اس کے ساتھ اس کو بھی کنیکٹ کر لیں کہ جو یہ ملک ریاض صاحب کے انٹرویو کی آج کل بات چل پڑی ہے۔ میں 2 باتیں کروں گا جی، میرے دونوں دوستوں نے باتیں کی ہیں۔ لغاری صاحب کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ لغاری صاحب، میں اس فوٹو شاپ تصویروں کے خلاف ہوں جو محترمہ بینظیر بھٹو کی اور بیگم بھٹو کی بنا کر کس نے چلائیں، کون تھا وہ جس نے تصویریں پھینکوائیں، کیا یہ عمل درست تھا؟ وہ پبلک پراپرٹی لیڈر ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو پاکستان میں اس طرح کی ناانصافی ہوتی ہے اس کو میں تو کنڈیم کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ ملک ریاض صاحب کا انٹرویو، اور یہ جو چیمہ صاحب نے بات کی کہ ملک کی کاسٹ پر نہیں ہونا چاہیے، حضور 40 سال پہلے میرا ملک بہت اچھا تھا، میرے ملک میں ڈالر بڑے کم پیسوں پہ آ جاتا تھا۔ یہ جو 40 سال کی کمائی ہے یہ ملک دشمنی نہیں تھی تو اور کیا تھا، یہ ملک کا نقصان نہیں ہوا تو اور کیا ہوا۔ جی ملک ریاض صاحب کے انٹرویو کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ بھی ایسی باتیں کریں گے، وہ بھی مخصوص باتیں ہوں گی جو کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، پاپولر ویو میں کبھی یہ انٹرویوز کام نہیں آتے۔ میں بھٹو صاحب کی مثال دوں گا، موچی دروازہ میں لیٹ 60 میں تقریر کرتے انہوں نے کہا تھا ہاں میں پیتا ہوں، تو کیا کہا تھا جو جلسے والے لوگ تھے کہ تم پیو ہزاروں سال، تم جیو ہزاروں سال۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مظہر اللہ صاحب آپ کا۔ چیمہ صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں
جوائن کیا، اور میں نے آپ کو آج ایک مرتبہ بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی میں نے گستاخی نہیں کی، کیونکہ آپ ابھی امریکہ میں ہی ہیں، تو میں نے کہا کہہ بھی سکتا تھا، لیکن میں نے کہا رہنے دیں، چھڈو رہنے میں دو۔ پاکستان آ گیا ہوں سر۔ اچھا آ گئے ہیں، اچھا امریکہ کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ ہے آپ کی طرف سے۔ اور لغاری صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔